حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا رنگ بھی اچھا نہ تھا، شکل و صورت اچھی نہ تھی، تھے بھی بڑے غریب، کوئی بڑا ان کا قبیلہ بھی نہ تھا. تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. حضور نے پوچھا غلام تو نے شادی نہیں کی؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی نہیں. فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے شادی کرنا میری سنت ہے؟ حضور مجھے پتہ ہے کس کا جی نہیں چاہتا شادی کرنے کو، لیکن مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو میں غریب بھی ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میری کوئی شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، اور ایک بات اور یہ بھی ہے حبیبی یا رسول اللہ کہ میں غریب بھی بہت ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مجھے شادی دینے کے لیے تیار بھی نہیں. حضور رحمت یہ جو رشتے بنے ہیں نا، رشتے چاچا ماما پھوپھی ماسی، یہ خون کے یہ رشتے ہیں، بڑے قریبی، ان کی بڑی اہمیت ہو. حضور نے فرمایا تمہاری برادری میں کوئی رشتہ نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری برادری میں رشتہ ہے، میرا ایک چچا ہے، لیکن اتفاق کی بات کہ وہ کچھ امیر ہے، میں غریب ہوں، وہ تو میرا رشتہ دار بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو مجھے قریب اپنے کرتا ہی نہیں ہے، تو شادی کہاں سے ہوگی؟ اس کی بیٹی ایک ہے لیکن وہ رشتہ مجھے نہیں دیتا. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یاد کرو گے، جاؤ آج اپنے چاچا کے دروازے پر دستک دو اور میرا پیغام اسے پہنچا دو کہ اللہ کے رسول نے تمہاری بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا ہے. یہ پیغام اسے جاؤ پہنچاؤ، دیکھو وہ کیا جواب دیتا ہے. اب ذرا اس بات پر بھی اندازہ کریں، اللہ پنجابی میں حضرت صاحب کہہ رہے ہیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے اپنے چاچے نو کہے کہ حضور نے تیری دھی دا رشتہ مینوں دے دیتا ہے. ہن اے میریاں ماواں بہناں بھی بیٹھیاں ہو، بچیاں بھی ہو تے میرے برا بھی تسی بیٹھے ہو، توجہ کریو کہ اسلام نے کوئی ممانت نہیں کی بھی تسی، میں پہلے عرض کیتا ہے کہ بالغ ہو جائے تے او دا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی نال نکاح کرے، بچی ہوے یا بچہ، او دے تے زبردستی نہیں ہو سکتی. لیکن اے جڑے وڈے لوگ بزرگ جڑے رشتے طے کرتے ہیں نا، انہاں رشتیاں وچ بھی برکت ہوندی ہے، حکمت ہوندی ہے. کل کوئی وعدہ گھاٹا ہوئے تے تانوں سنبھالدے نے، جدوں اپنیاں مرضیاں نال تسی فیصلے کرو گے تے پھر کل جڑا بگاڑ پیدا ہوئے گا، خرابی پیدا ہوگی، او دی ذمہ وار بھی تسی خود ہوو گے. اے تکو نا عدالت بھی کسی مجرم نو چھوڑ دیے یا کچھ کر دیے تے ضمانتی لے دیے، اکل اگر یہ پیش نہ ہویا کوئی مسئلہ ہے تے ضمانتی تو ذمہ وار ہے. عدالت بھی بغیر ضمانت دے کسی بندے نو رہا کر دی نہیں، کیونکہ ضمانتی بڑا ضروری ہوندا ہے، ذمہ وار ہوندا ہے. یہ بڑیاں دے جڑے فیصلے ہوندے نے انہاں وچ بڑی حکمت ہوندی ہے، بڑی حکمت ہوندی ہے. حضور نے فرمایا جا چاچے نو میرا پیغام دے، ویکھ جواب کی دیندا ہے. صحابی خوش ہو گیا، بھی حضور نے کہہ دیتا یقیناً میرا کام ہو گیا ہے. صحابی دوڑیا چاچے دے دروازے تے پہنچیا، دستک دیتی. چاچا امیر بھتیجا غریب جوڑ نہیں بن رہا سی، اور اے غریبی بھی بڑی ڈاڈی ہوندی ہے. میاں صاحب نے کہا پیڑاں وچوں پیڑے ڈاڈی جس دا نام غریبی. پیڑاں وچوں یہ درد ہوندے نے، مینوں بڑی ڈاڈی پیڑ ہے یار، بڑا دکھ پہنچے، تکلیف ہوئی ہے. پیڑاں وچوں پیڑے ڈاڈی جس دا نام غریبی، کنڈ کر کولوں لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی. یہ غریبی دی مار بھی بڑی ڈاڈی، ذرا پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ. شادی دی تقریبے ذرا برکت پہ جائے، محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ. اے غریبی دی مار بھی بڑی ڈاڈی ہوندی ہے. قریب تو قریب رشتے دار بھی کنڈ دے کے لگدا ہے کچھ مانگ نہ پوے، یار مامے دا پتر، یار مامے دا پتر تے ہے بڑا نیچر جے قسم دا ہے، بھکھا ہے تے میں ذرا سائڈ تو گزرنا پئی، وہ کوئی مانگی باسی دفع کر اس پر. یعنی رشتیاں دی پہچان بھی ختم ہو جاندی ہے. دولت اتنا بندے نوں معاف کر دیندی ہے، پر جڑے اصل ہوندے نے نا خاندانی، وہ امیری غریبی نہیں ویکھدے. او میاں صاحب نے انہاں دی بھی ترجمانی کی ہے. ذرا میں علماء نے فرمائش کی ہے، میں سر نال تانوں دس دینے. میاں صاحب نے کیا اصلاں نالی، اصل جڑے ہوندے نے اصلاں نالی جن کی کریے، اصلاں نال جے نیکی کریے، اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے. اور بیسلا نالی جے نیکی کریے اگو الٹیاں چالاں چل دے. کریم آقا نے کیا جا چاچے نو میرا پیغام دے دے
والے نے تیری دی دا رشتہ میرے نامے لا دیتا ہے۔ صحابی رسول دوڑے چاچے دے دروازے تے دستک دیتی، چاچے نے دروازہ کھولیا، پتہ کیتا کیوں آیا میں، منع جے کیتا سی میرے دروازے تے نہ آیا کر، رو کے کہندے چاچا آج میں آپ نہیں آیا، مینوں کسے نے بھیجیا بھی، تینوں کنے بھیجیا ہے؟ آن والا کہندہ مینوں رب دے حبیب نے بھیجیا ہے، کملی والے نے بھیجیا ہے، کی پیغام لے کے آئے ہیں؟ آن والے نے کیا چاچا نبی کریم دا پیغامی، رب دے رسول دا فرمانی، کملی والے نے تیری دی دا رشتہ میرے نال طے کر دیتا ہے، جڑی داد پوتری بہن میری لگ دی ہے رشتے وچ، کملی والے نے اسا دوواں دا آپس وچ پسند کیتے ملاپ ہونا ملنا، پیو دروازے وچ کھلو کے سوچن لگ پیا، ادھی وال ویکھاں، ادھی صورت وال ویکھاں، ادھی امیری وال ویکھاں، میں ادھی وال ویکھاں یا کملی والے وال ویکھاں، اگر ہاں کہہ دیاں دی ناراض ہو جائے گی، میرے پیو نو ایہو جہا رشتہ ملیا سی، اگر انکار کر دیاں اللہ دا رسول ناراض ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا، دروازے وچ کھلو کے پیا بڑھڑا بابا سوچے، سوچنا بھی ادا حق بندا سی نا، کیونکہ اولاد دے متعلق سوچنا بہت بڑی بات ہوندی ہے، دروازے وچ کھلو کے پیا سوچے، واہ مرتبے والی بی بی او صحابی رسول سی، نبی پاک نو ایمان دیا نظرہ نل ویکھیا سی، او بھی اندروں آواز پئی سن دی سی، سوچ دی پئی ہے، ان پیو پتہ نہیں کی کہندے، کچھ دیر بعد پیو بول کے کہندے آن والیا کملی والے دا حکم میریاں سر رکھاں تے توں ٹر جا، میں ہونے آپ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو جانا وا، میں جواب دینا وا، سوچ کے جواب دینا وا، قربان جاواں اتنی گل پیو نے آکی، اندروں ایمان والی عزت والی او ماپیاں دی عزت دی رکھوالی بیٹی بول پئی، کہندی ابا ان لکھ واری حضور کول جاویو پر میرے رشتے دی گل لے کے نہ جاویو، لکھ واری جاؤ پر اس کام واسطے ان نہ جاویو، بس مک گئی یہ بات۔ پیو کہندے دیئے کی پئی کہنی میں، دی کہندی ابا میں انہاں دیاں وچوں نہیں جڑے وڈیاں دی کئی ہوئی گل نو انکار کرن والے، میں تے وڈیاں دی عزتاں نو سمجھنیاں، اے بابا جو کچھ تو پیا سوچنا میں اے گل نہیں آ، بابا بھاویں آن والا غریب ہے، شکل و صورت بھی نہیں، رنگ بھی کالے، پر بابا میں تے اے بھی سوچنیاں، غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، غور کری ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، ابا جی یہ رنگ والا ویکھو ویکھو انہوں بھیجیا کہ نہیں، اللہ دے حبیب نے بھیجیا ہے، رب دے پیارے حبیب نے بھیجیا ہے، کملی والے نے بھیجیا ہے، اتنی گل کہہ کے دھی باہر آ گئی، پیو دیاں قدماں تے گر گئی، پیو ویکھدا ہے دھی روندی بھی پئی ہے، پیو کہندا دیئے جد قبولی پھر روندی کیوں پئیے، کہندی ہے بابا میرے رون دا غلط مطلب نہ لمی، کدے کدے خوشی دے آنسو بھی آ جاندے نہیں، ضروری نہیں بندہ دکھ نال روے، خوشی دے اتھرو بھی آ جاندے نہیں، اور ابا سن میری گل غور و فکر نال سن لے، اے بابا پریشان نہ ہو کہ میں کی سوچنا ہے، میری تے سوچ اتھے مک گئی ہے، کملی والے دا پیغام آ گیا ہے، میری تے عزت ود گئی ہے، میرا تے مقام بڑھ گیا ہے، دھی کہندی ہے بابا غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، اور میں نے مانا رنگ کالا، میں منے ابا رنگ کالا ہے، حسن بھی نہیں، کوئی بہترین صورت نہیں، میں نے مانا رنگ کالا، حسن میں بھی ماند ہے، پر اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے، ویکھنا ساڑھے رشتے دا فیصلہ کنے کیتا ہے، اس رسول وال ویکھئے نا جنہیں فیصلہ کیتا ہے، اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے، اور ابا میرا فیصلہ بھی سن لے، تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر
مرضی مجھے منظور ہے. پیو کہندا اچھا دیے وجہ کیے دی نے جڑی آخری گل کیتی کہندی ہے بابا ویکھنا جدوں مدینے دیاں مکے دیاں عورتاں بیٹھیاں ہون گیاں کیونکہ بیویاں بہن تے گپ تے خوب ہوندی ہے نا ہیں تساں توجہ ماواں بہناں بیٹھیو توجہ نہ کرے شادی دا موقع ہے تے کچھ گلاں کچھ میں یہ بھی کر دینا جڑی دائرے وچ نہیں آندیاں قید قانون وچ صرف تہاڈی تباہ واسطے خوش طبی واسطے کہ تسی تھوڑے جے مسکراؤ بھی تے تسی جناب خوش بھی ہو ہیں شادی دا موقع ہے نا تے ہسنا چاہیے تے زیادہ کھل کھلا کے نہیں تھوڑے جے تبسم ضرور کرنا چاہیے. اے زنانیاں دی گل آ گئی ہے عورتاں دی پنجابی زنانی کہہ گیا محسوس نہ کرنا زنانیاں دی گل آ گئی ہے عورتاں دی. تساں ویکھیا ہوے گا ماشاءاللہ اللہ نے انہاں نوں بڑا حافظہ دیتا ہے تے پنجابی ساڈے اسی لوگ کہندے ہیں زنانہ عالم یار نہ گل کرے زنانہ عالم ہے یعنی مرد جڑا نا جمن تو بعد پڑھدا ہے سکول جاندا ہے تے بڑی محنت کردا ہے تے علم حاصل کردا ہے. اے الحمدللہ پردیسی بھی آکھدی سی او پتہ چلی فلانی دی دھی تے فلانے کل چلی گئی او فلانے دا پتر سعودیہ چلے گئی ماشاءاللہ علاقے دی پوری نیوز جڑی ہوندی ہے اس دن دی بلکہ سالاں پچھلی نیوز تانوں انشاءاللہ مل جائے گی. اے حافظے دی گل ہوندی ہے نا اے محنت دی گل ہوندی اللہ پاک سب نوں عزت نصیب فرمائے. تو او بی بی جواب دیندی ہے اے بابا پہلی گل اے ویکھنا مکے تے مدینے دیاں جدوں عورتاں بیٹھیاں ہون گیاں کوئی کہے گی نہیں تینوں پتہ لگا میرا رشتہ میرے پیو نے طے کیتا کوئی کہے گی میرے بابے نے کیتا کوئی کہے گی میرے مامے نے کیتا کوئی کہے گی میرے بھرا نے میرا رشتہ طے کیتا. عرباں وچوں ایک میں عورتاں جڑی کڑیاں وچ کھلو کے عورتاں وچ کھلو کے خواتین وچ کھلو کے لیڈیز وچ کھڑی ہو کے میں فخر نال کہاں گی نی کڑیو میرا رشتہ رب دے رسول نے طے فرمایا وے. دیکھو نا میری کتنی شان ود جائے گی ہے اے رب دے رسول دی گل ہوئی ہے ملک دے بادشاہ دی نہیں. ہن کوئی بندہ یہ کہے جناب میری دیو دی شادی تے مشرف آئے تے جناب علاقے وچ چوڑا ہو جائے گا بھئی صدر صاحب آئے نے وزیر اعظم آئے فخر دی بات ہوندی ہے ملک دا سربراہ آئے چاڑا ہو جائے گا یا وہی کہن کوئی رشتہ آ جائے بھئی وزیر اعظم دا پتر رشتہ مانگ رہے ہے باویں برادری ہے رشتہ دار ہے نہیں کچھ بھی ہے جناب بڑا جنا خوش ہوے گا بھئی میری گھر وزیر اعظم دے گھر میرا رشتہ ہو رہا ہے. تو یہ بڑی فخر دی بات ہوندی ہے دنیا داری ہے نا. اس عورت دے مقدراں وال ویکھو جدا رشتہ کوئی دنیا دار نہیں پیا طے کردا بلکہ اللہ دا رسول طے فرما رہے ہیں اللہ دے حبیب طے فرما رہے نے. خدا تعالیٰ آپ سب نو اس طرح. حضور کے ایک صحابی ہیں ان کا رنگ بھی اچھا نہ تھا شکل و صورت اچھی نہ تھی تھے بھی بڑے غریب کوئی بڑا ان کا قبیلہ بھی نہ تھا. تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے حضور نے پوچھا غلام تو نے شادی نہیں کی؟ تو صحابی عرض کرتے اللہ کے نبی نہیں. فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے شادی کرنا میری سنت ہے؟ حضور مجھے پتہ ہے کس کا جی نہیں چاہتا شادی کرنے کو لیکن مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو میں غریب بھی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میری کوئی شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے اور ایک بات اور یہ بھی ہے حبیبی یا رسول اللہ کہ میں غریب بھی بہت ہوں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کوئی مجھے